الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلاة محمد اللهم صل على محمد وعلى اللہ نے کلام یا کریمہ جو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ دین کسی کم فہم نہ سمجھ نہ تجربے کار کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس نے بنایا ہے جس کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی رائے اور مشورے کی ضرورت ہے۔ پروردگار خلاق ہے، بندے چھوٹی چھوٹی چیزیں خلق کرتے ہیں، اس نے پوری کائنات خلق کی ہے اور مزاج مخلوق سے بھی آشنا ہے۔ بس اوقات ہم اپنا مزاج بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مزاج بھی جانتا ہے، اور جو چیز بھی اس نے خلق کی ہے بے مقصد خلق نہیں کی ہے، عبث خلق نہیں کی ہے، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارا علم ہمیں ابھی اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، اس پتی کا فائدہ کیا، اس ذرے کا فائدہ کیا، اس کیڑے کا فائدہ کیا، اس جانور کا فائدہ کیا۔ ابھی بھی سائنس ریسرچ اور تحقیق کے مرحلے میں چل رہی ہے، لیکن اس کا ازل سے اعلان ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد خلق نہیں کیا۔ جب اس کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد خلق نہیں ہوئی، ذرہ ذرہ کائنات کا کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ ہم جن جانوروں کو اپنی زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی کسی فائدے کے لیے خلق ہوا۔ جن زمین پہ چلنے والے رہنے والے جانوروں کو ہم اپنی زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے طور کے اوپر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہی خلق ہو گیا ہوگا، نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مقصد ہے۔ اور اگر اور بھی گہرائیوں میں جائیے تو یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ غور کیجیے کہ گزشتہ امتوں کی، یہ جو گزشتہ نبیوں کی امتیں تھیں، ان پر عذاب کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہیں مچھروں کے ذریعے سے، کہیں میڈک کے ذریعے سے، کہیں ایک جو پرندہ ہوتا ہے جب برسات کا زمانہ آتا ہے تو لائٹوں کے قریب بہت زیادہ نظر آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تعداد میں کسی بھی کھیت پہ پہنچ جائیں تو پورا کھیت چاٹ جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ چیٹیاں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ابابیل اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے صفحات تاریخ پر دیکھا، محسوس کیا، مورخین نے بتایا کہ اس امت پر کس طریقے سے، اس امت پر اس طریقے سے۔ تو ہر شے اپنے مخلوق کا حکم جانتی اور مانتی ہے، ہر شے اپنے خالق کے حکم کو مانتی ہے اور اپنے اصلی اور اطاعت شعار مخلوق ہونے کا اعلان کرتی ہے کہ جب اللہ حکم دے دے گا تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے تباہ ہو جائے گا۔ جب اس کا حکم ہو جائے گا تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ظالموں کو نیست و نابود کر دے گی۔ انسان جس عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہے
اسی عصا پر دیمک کو مسلط کر دیا اور دیمک عصا کو چاٹ گئی، جناب سلیمان گر پڑے، تب لوگوں کو پتہ چلا۔ تو کوئی بھی مخلوق خدا بے مقصد نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ نافرمان نہیں ہے، یہ بھی غور کرنے والا۔ انسان نافرمان ہے، لیکن دوسری مخلوقات عالم جن کاموں پر ان کو اللہ نے معین کر دیا، وہ ان کاموں کو صبح ازل سے شام ابد تک انجام دیتی آئی ہیں، انجام دیتی رہیں گی۔ یہ ہم ہیں، اچھا دور آیا نافرمان ہو گئے، برا وقت پڑ گیا تو اللہ اللہ کرنے لگے، ہے نہیں؟ برا وقت آ گیا تو اللہ اللہ کرنے لگے۔ جب اچھا وقت تھا تو نہ نماز سے مطلب تھا، نہ روزے سے مطلب تھا، نہ قرآن کی آیتوں سے مطلب تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں خود کوئی بھی بیمار پڑا، کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہوا، مولانا سورہ پڑھ دیجئے، مریض کو قرآن کی ہوا دی جانے لگی۔ تو جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تب کبھی قرآن کا، قرآنی سوروں کا، مولوی اور مولانا اور مسجد اذا خانے کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب ہم آسانیوں میں، آسائشوں میں، عیش و آرام میں رہتے ہیں تو نہ اللہ ہے، نہ امام باڑا ہے، نہ مسجد ہے، نہ قرآن ہے، نہ سورے ہیں۔ اور کرنے کا تو عرفان انسانیت ہونا چاہیے، عرفان مخلوقات عالم ہونا چاہیے، ہمیں شناخت اور پہچان ہونی چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں، معرفت نہیں۔ وہ مخلوقات عالم جو انسان سے ایک درجہ نیچے رکھی گئی ہیں، ان کے اندر معرفت کا سوال ہی نہیں، کیونکہ عقل نہیں، انہیں تو کچھ چیزیں الہام کر دی گئی، انہیں کچھ چیزیں الہام کر دی گئی ہیں۔ بھائی دیکھیں، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے میں بس اللہ نے ایک الہامی کیفیت پیدا کر دی کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا، اب بھوک لگے گی تو وہ ماں کے سینے کی طرف راغب ہوگا۔ لیکن جانور کے بچے پیدا ہوتے ہی جیسے ہی وہ چلنا شروع کرتے ہیں، وہ اپنے رزق کی تلاش بھی خود کر لیتے ہیں۔ عقل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان میں ایک ایسی قوت داخل کر رکھی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دانہ میرے لیے فائدہ مند ہے اور اس میں زہر ہے، اس پتی کے اندر میرے لیے فائدہ ہے، اس پتی میں زہر ہے، یہ پانی پینا چاہیے، یہ پانی نہیں پینا چاہیے، اس زمین کی طرف بڑھنا چاہیے، کہاں نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن انسان کی طرف جب آپ توجہ دیجیے، اب وہ انسان کا بچہ چاہے ہندو کے گھر میں ہو یا مسلمان کے گھر میں ہو، کسی کو عیسائی کے کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے گھر کا بچہ ہو، پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ اگر مچھر اسے کاٹے گا تو وہ اپنے آپ کو مچھر سے رہائی نہیں دلا سکتا، اگر چینٹی اس کے قریب آ گئی تو چینٹی کو بگا نہیں سکتا ہے۔ وہ ماں کے سینے کے علاوہ رزق کا کوئی اور ذریعہ جانتا اور پہچانتا بھی نہیں ہے ایسا۔ اور اللہ نے کہا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے تم کو تمہاری ماں کے بطن سے پیدا کیا ہے، اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جبکہ تمہیں قوت سماعت دی، جبکہ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، جبکہ تمہیں سوچنے اور سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن اس کے باوجود تم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک زمانہ اتنا لمبا گزر گیا جسے 2 سال یا 3 سال کا زمانہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کے لیے کوئی فائدے مند چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے، نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ اب جب اس معیار اور میزان کے اوپر آپ دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات، اونچ ہو یا اونچی ہو ذات یا نیچی ہو ذات، غریب طبقہ ہو یا مالدار طبقہ ہو، ہر گھرانے میں جائیے گا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک وہ کروٹ تک نہیں دے سکتا، وہ کروٹ نہیں لے سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ادھر تکیے لگا دو، کروٹ لے کے گر نہ پائے، گر نہ جائے، ہوتا ہے نہ سمجھنا جانتا ہے،
بس اس کو اللہ نے رزق کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ دیکھو یہاں سے تمہیں رزق ملنے والا ہے، اور الہامی طور کے اوپر وہ ادھر بڑھ جاتا ہے نا۔ تو اب یہاں پر جب مذہب اور دھرم اور دین کے نام سے آگے بڑھیے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہندو دھرم کا بچہ جاہل نہیں عالم پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر کا بچہ جاہل نہیں عالم پیدا ہوتا ہے، ان عیسائیوں کے گھر کا بچہ جاہل نہیں عالم پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر گھر کا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ جاہل بھی ہے، ناسمجھ بھی ہے، کمزور بھی ہے، اپنے دشمن کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اپنے دوست کے پہچاننے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بہت دنوں تک بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، جس نے ہاتھ بڑھایا اس کی گود میں چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے اندر اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہچاننا شروع کرتا ہے تو وہی پڑوسی جو کل گود میں لیا کرتا تھا اب اس کی گود میں جانے سے پرہیز کر رہا ہے۔ اب اس کا رجحان ہو سکتا ہے کہ چچا جو اس کو چاکلیٹ اور آئس کریم دے رہا ہو اس کی گود میں لپک کر جائے اور باپ ہاتھ پھیلائے کھڑا رہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہے ضرور، لیکن بچے نے بتایا کہ جو تمہارا رزق دینے والا ہے، جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں دینے والا ہے، اس کی گود میں ہمک کر جایا جاتا ہے۔ اب ہم کہنے میں کچھ کہہ گیا، اس کی گود میں بچے نے کیا بتایا؟ جہاں سے تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں مل رہی ہیں ادھر بڑھو۔ تو اے نادان، یہ بچہ ہم بڑوں کو سمجھا رہا ہے جس نے ہوا دی، جس نے گوارا پانی دیا، جس نے یہ پیر جمانے کے لائق زمین دی، جس نے زیادہ گرمی اور برسات جیسے عظیم ہماری مصلحتوں کے لحاظ سے موسم رکھے، جس نے یہ پیڑ اگائے، جس نے زمین کو دانا اگانے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم کو بھی اس بچے سے سبق لینا ہے کہ اب نہ ان کے در پر جانا ہے نہ ان کی طرف جھکنا ہے۔ ہمکنا ہے تو مسجد کی طرف ہمکنا ہے، ہمکنا ہے تو اللہ کی طرف، کہ جو سب رزق بند کر سکتے ہیں مگر وہ ہے جو اپنے کافر کا بھی رزق نہیں بند کرتا، جو اپنے کافر بندوں کو بھی رزق دیتا ہے، مومنین کو بھی رزق دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دے کر اس نے بتایا جو تیرا فائدہ چاہ رہا ہے ادھر آنا چاہیے۔ اب دیکھیں علم کے حوالے سے اور کمزوری کے حوالے سے دونوں طرف کا توجہ دیجیے گا۔ ہم جس بات کی طرف دو رخ سے متوجہ کر رہے ہیں آپ کو، کائنات میں بہت سے مذہب، لیکن کسی بھی گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اے آئی کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ہے یہ اے آئی، ہاں اے آئی کا زمانہ ہے۔ اس میں تو بہت کچھ اڑایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا قرآن سنا رہا ہے، بچہ پیدا ہوا گیتا سنا رہا ہے، شلوک پڑھا، یہ اس کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے آج جاہل ہے، کمزور ہے نا، لیکن اس میں کوئی فرق ہے کہ اس دھرم کے ماننے والوں کے وہاں بچے عالم پیدا ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ اس ذات کے لوگوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، یہ اونچی ذات والوں کے وہاں پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، نیچی ذات والوں کے وہاں جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مساوات، برابری، تمام فرقوں کو مٹاؤ، اپنے آپ کو بلند کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ تو جب اس لحاظ سے تم نے سوچنا شروع کیا کہ مالدار کے گھرانے کا بچہ عالم نہیں پیدا ہوتا تو غریب کے گھر کا بھی بچہ عالم نہیں پیدا ہوتا، اونچی ذات والوں کا بھی بچہ جاہل ہوتا ہے، نیچی ذات والوں کا بھی بچہ جاہل ہوتا ہے، سید ہو جاہل پیدا ہوتا ہے، غیر سید ہو جاہل پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم ہو بچہ جاہل ہی پیدا ہوتا ہے، کمزور ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی ایسا مسلمانوں کا منہ بولا غیر مسلم ہے جس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 ہی دن میں قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے، توحید سناتا ہوا نظر آتا ہے، انجیل سناتا ہوا نظر آتا ہے، زبور سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سارے جہان کے غیر
مسلموں کے وہاں بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے. ابو طالب جیسے کافر کا بچہ, ابو طالب جیسے کافر کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے, اور ایسا معمولی عالم نہیں, معمولی عالم نہیں پیدا ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ توریت سناؤ, تم نے صاحب توریت سے بہتر پڑھی. انجیل سناؤ, صاحب انجیل سے بہتر پڑھی. زبور سناؤ, صاحب زبور سے بہتر پڑھی. قرآن سناؤ, سورہ مومنون سنایا, سورہ مومنون سنایا. مجھے جیسی تلاوت کی ہے تم نے, جیسے میں پڑھتا ہوں, یہ پیغمبر سند دے رہے ہیں, لب و لہجہ علی کو دیکھو. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے, سورہ مومنین کب نازل ہوگی؟ اب علی آغوش رسالت میں آتے ہی 3 دن کے ہیں ابھی, پھر 3 دن, اور 3 دن میں سورہ مومنین سنایا. یا مولا کچھ اور بھی سنا دیتے, کل ایک سورہ منافقون دوسرے سنائیں گے, میں امیر المومنین ہوں. ایک سے بات کرتے ہیں محمد وآلہ محمد. تو اب ہماری باتیں کیا چل رہی تھی کہ علم ہر جگہ نہیں ہے. جو بچہ پیدا ہوا جاہل پیدا ہوا, جو بچہ پیدا ہوا کمزور پیدا ہوا. تو ہم جب اس معیار کو آپ لے کر چلے گئے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری ذات اونچی ہے, ہماری ذات نیچی ہے, ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں, ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں. پوری دنیا دیکھ لے, کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, بچہ پیدا ہوگا تو جاہل پیدا ہوگا. یہ انسانیت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دھرم کے نام پر لڑو نہیں. جو ماحول تمہارے گھر کا ہے وہی ہمارے گھر کا ہے, جو ماحول تمہارے گھر کا ہے وہی ماحول ہمارے گھر کا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب اپنے لحاظ سے, دھرم کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, مسلک کے لحاظ سے, ملت کے لحاظ سے, فرقے کے لحاظ سے, مذہب کے لحاظ سے بچوں کو ان کی ماں کبھی کچھ سکھاتی ہے, ان کا باپ کچھ سکھاتا ہے, پھوپھیاں چچا کچھ سکھاتے ہیں, ماموں اور خالہ کچھ سکھاتے ہیں. بھائی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا, اب جب وہ کچھ اشارے کرنے کے لائق ہوا کہ اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, ہندو کے وہاں بچہ پیدا ہوا, انہوں نے کہا اوم نمہ شیوائے, کہو بیٹا جے شری رام, پون پتی ہنومان کی جائے. یہ سب کچھ یعنی اپنے دین اور دھرم کے لحاظ سے بچے کی جہالت کا خاتمہ کرنا ماں کی آغوش سے شروع ہو گیا. مسلمان کے گھر کا بچہ ہے, انگلی پکڑ کر وہ مسجد میں لے گیا, اللہ خانے میں لے آیا. ہندو کے گھر کا بچہ ہے, وہ مندر میں لے گیا. تو اختلاف سمجھنے کی کوشش کرو, سب کے وہاں ماحول ایک ہے, سب کے وہاں ماحول ایک ہے. اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, آئیے اندر, یہ اللہ خانہ ہے, آپ کسی کو باہر نہیں رکھنا. ایک سلوات پڑھنے والا محمد وآلہ تو یہاں پر سارا کا سارا ماحول ایک جیسا ہے یا نہیں ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ دھرم کے لحاظ سے یہاں پر کلمہ سکھایا جا رہا ہے, وہاں شلوک سکھائے جا رہے ہیں, وہاں ہنومان چالیسا یاد کرایا جا رہا ہے. لیکن دونوں جگہوں پر اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ بچہ جاہل ہے تو اسے علم دیا جائے, بچہ جاہل ہے تو اسے علم دیا جائے. ہے نا ہر جگہ کی ضرورت, تو اس میں ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب بچوں کو مائیں پڑھائیں, باپ پڑھائیں, تو کوئی مسلمان ہوتا ہے, کوئی ہندو ہوتا ہے, مذہب کی جانکاری رکھنے والا, یہ کیسا بچہ تھا جس نے 3 ہی دن میں ماں نہیں کہہ سکتی, باپ نہیں کہہ سکتا, کچھ نہیں کسی نے سکھایا ہے, بلکہ وہ آغوش مصطفیٰ میں آیا اور اولاد دی. کچھ اور وہ ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے, جو سکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انہیں سکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پر محمد وآلہ محمد.
اور جو رہے آپ کی باتیں جو ہے وہ دونوں طرف لے کے چلنا ہے، لیکن مذہب بھی ساتھ میں رہے اور عالمی سماج بھی، عالمی معاشرہ بھی۔ ہم نے اس دن پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، پوری دنیا اس لحاظ سے ایک نظر آتی ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا ایک نظر آ رہی ہے، کیسا بھی کسی کا دھرم ہو، مذہب ہو، ناستک صحیح، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ناستک ہوں تو ہمیں بچہ پیدا کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتا ہے؟ بچہ پالنا ہے، اسے تعلیم دینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، کچھ دنوں تک مائیں سکھائیں گی، باپ سکھائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک اسکول کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی بہت سی اہم چیزیں ہیں، اس باریکی کی طرف بھی توجہ دینا ہے۔ 4-5 سال تک تو بچے کو ماں نے سکھایا، کسی نے کلمہ سکھایا، کسی نے شلوک سکھایا، کسی نے ہنومان چالیسا سنایا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے ہی اسکول میں ایڈمیشن ہوا، ہندو بچے سے ٹیچر نے کہا اے فار، مسلمان بچے سے کہا اے فار، غور کیجئے گا، وہاں دونوں بچے ہیں، ابھی تک ماؤں اور باپوں نے الگ الگ چیزیں سکھائیں، لیکن جب تعلیم کے مرکز پہ، تعلیم کے گہوارے پر ہندو اور مسلمان کے گھر کے بچے پہنچے، ٹیچر ایک ہے، بچے 10 قسم کے موجود ہیں، وہاں اونچی ذات بھی ہے، وہاں نیچی ذات بھی ہے، وہاں پر سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن جب علم حاصل کرنے کا مرحلہ آیا تو پھر اب انسانیت کی سمجھ میں آ گیا، علم حاصل کرنے کے لیے نہ اونچی ذات ہوتی ہے نہ نیچی ذات ہوتی ہے، جہاں مرکز علم ہو وہاں مذہب نہیں ہوتا ہے، اہمیت تعلیم کو دی جاتی ہے، اہمیت تعلیم کو دی جاتی ہے۔ اب اس پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک چلے جائیے، ہر جگہ ہندو مسلم کا ملاپ نظر آئے گا، تو اے میرے مسلمانوں، اے میرے ہندو بھائیوں، جب سب کچھ ایک جیسا ملتا جلتا نظر آ رہا ہے تو یہ آپس میں لڑائیاں کیسی ہیں؟ تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں، تم جے شری رام کہو، ہم اللہ اکبر کہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جائیں، کیونکہ سب کے بدن میں خون لال ہی ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ دوسری سے بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہوا وہاں بھی یہاں بھی کسی بھی دھرم کسی بھی ذات میں کہیں بھی بچہ عالم نہیں جاہل پیدا ہوتا ہے اور کمزور پیدا ہوتا ہے نا؟ کمزور پیدا ہوتا ہے، طاقتور سب کے سب کمزور پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر کوئی بطن مادر سے، ماں کے پیٹ سے کوئی بیماریاں لے کر آئے ہیں تو چلو یہ لگواؤ، وہ کرو، وہ کرو، سب کچھ لے لیا اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے، اور اس کے بعد اسی کا انکار کر رہے ہو، اسی کے طرف پہ آنے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو۔ سوچنے کی ضرورت ہے، خالی انسان کو جو آنکھیں دی گئی اس لیے نہیں ہے کہ بس جہاں جہاں پر اچھا اچھا آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ دیکھو، وچار کرو، سوچو، غور کرو، غور کرنا، فکر کرنا۔ بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں نا شوگر ہو گئی، سوچا نہ کیجیے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر۔ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں سوچ وچار کرتا ہے۔ ایک انسان اگر کسی دھندے میں، کسی بزنس میں، کاروبار میں سکسیس نہیں ہو رہا ہے تو وہ سوچ وچار نہیں کرے گا کہ کیسے اس کو بڑھایا جائے، کس طریقے سے کسٹمرز کو بلایا جائے، کیسے لوگوں کو اپنے دکان کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ وچار کے اوپر ہیں۔ وہ ڈاکٹر بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں شوگر اس سے ہو گئی، شوگر اس سے ہو گئی، نہیں، تفکر ساعت، 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کا سوچ وچار سالوں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب اللہ نے ہمارے لیے رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے بطور
اختیار بادل رحمت دینا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بارش رحمت ہے نا؟ تو اس سال جب بارش آئے تو بادلوں سے کہہ دینا کہ ہندوؤں کے گھر پہ نہ برسنا. ہندو بھائی بادلوں سے کہہ دیں مسلمانوں کے گھر پہ نہ برسنا. یہ مسلمان کا کھیت ہے یہاں نہ برسنا. یہ مسلمان کی وادی یہ باغ ہے یہاں نہ برسنا. وہ ہندو کا کھیت ہے وہاں نہ برسنا. تمہاری اوقات ہے. تم اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہو اور یہ ساری مخلوقات عالم اللہ کی ہے جو لامحدود ہے. وہ غیر مسلم کا بھی پالنے والا ہے, وہ مسلمانوں کا بھی پالنے والا ہے. بادلوں میں ہر زمین پر بارش کر کر کے یہ بتا دیا تم زمین پر لڑتے رہو لیکن اللہ تم سب کو برابر سے رزق دے رہا ہے. جو محنت کرے گا جتنی زیادہ اس کو زیادہ ملے گا اور جو جتنی کم کرے گا اس کو کم ملے گا. تمہیں اختیار نہیں. اے ہوا ادھر نہ آنا, اے بادل ادھر نہ برسنا, اے دھوپ اے کرنوں ادھر نہ گرنا, یہ سب تمہارے وہاں کی اختلافی باتیں ہیں. تمہارے ہاتھ میں اگر دنیا دے دی جاتی, تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا جاتا تو تم اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دیتے, اپنے دشمن کو نابود کر دیتے, نیست و نابود کر دیتے. لیکن نہیں, پروردگار عالم کے وہاں اس نے کہا کہ نہیں, یہ پوری دنیا ہماری ہے, یہ سارے بندے ہمارے ہیں. جب گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے گا, آنکھوں سے آنسو بہائے گا, توبہ استغفار کرے گا, میں اسے اس کے گناہوں کو بخش کر کے اپنی جنت میں جگہ دوں گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اونچی ذات نیچی ذات, سید غیر سید, مسلم غیر مسلم, کچھ نہیں. اس کے بعد بس ایک ہے, ہم نے تمہیں انسان بنایا, ساری عالم کی مخلوقات کو تمہارا غلام بنایا, سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اب تم کس طریقے سے جینا چاہتے ہو, اپنی مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ اس کی مرضی سے کیوں؟ اس نے ہمیں خلق کیا ہے, پوری کائنات سجا کر دے دی تو ایسی تو نہیں دے دی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری کائنات سجا کر دی ہے تو بے مقصد نہیں ہے, کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. وہ انعام پہ انعام کر رہا ہے, عطا پہ عطا کر رہا ہے, رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے. زمین سے رحمت, آسمان سے رحمت, سورج کو رحمت بنایا, ہواؤں کو رحمت بنایا, سب کچھ رحمتیں ہم نے دے دی. اور اس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ وجہ ایسا ہی صبح اٹھے روٹی کی فکر, دوپہر روٹی کی فکر, رات روٹی کی فکر. تو یہ تو پرندوں کا جینا ہے, یہ تو پرندوں کا جینا ہے, جانوروں کا جینا. انسان پرندوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اب آپ طرح سے کائنات میں دیکھیے, بہت کیجیے, جو لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اجازت آپ لوگوں کی سوال پڑھیں محمد وآل محمد. آپ انسانوں سے ہٹیے, جانوروں کی طرف آ جائیے. جو انسان صرف اپنی فکر کر کے جینا چاہتا ہے وہ مر کے مٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس نے قوم کے فائدے کی سوچی, نہ انسانیت کے فائدے کی سوچی, نہ جانوروں کے فائدے کی سوچی. اس نے تو صبح سے شام تک صرف اپنی فکر کی, اپنی فکر کی. لہذا ایسے لوگوں کو تاریخ بھی بلا دیتی ہے, ان کے مرنے کے بعد کچھ دن تک چرچا ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا ننھا سا میٹر بھی کوئی اہم ترین مقصد انجام دیتا ہے تو تاریخ کے صفحات پر اس کا نام رقم کر دیا جاتا ہے کہ یہ میٹر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب ابراہیم کو نمرود جلانا چاہ رہا تھا
اور آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے تو ایک چھوٹا سا میڈک تھا جو آگے بڑھ کر اپنی کلی سے آگ کو بجھانا چاہ رہا تھا. وہیں پر ایک چھپکلی تھی جو پھونک مار کر آگ کو بھڑکانا چاہ رہی تھی. چھپکلی کو اچھے جانوروں میں شمار نہیں کیا. رسول نے منع کیا کہ میڈک کو مت مارنا. کیوں نہ مارنا؟ اس لیے کہ بڑے کام کی چیز ہے. کبوتر کو یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ جب غار ہیرا میں حضور تشریف لے جاتے تھے یا غار ثور میں جب جا کر آپ چھپے تھے تو اس وقت دو اہم رول سامنے آئے. مکڑی نے جالا تن دیا, کبوتر نے انڈے دے دیے. کہ رسول کے دشمن جب آئے تو دیکھیں یہاں انڈے ہیں, کبوتر بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے دہانے کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا ہے. تو اب مکڑی بھی سورہ عنکبوت پڑھے. مکڑی کے نام پر سورہ, مکڑی کو بھی اہم مقام مل گیا, کبوتر کو بھی اہم مقام مل گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو کسی عظیم ہستی کے کام آتا ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے, اس کی یادگار بنائی جاتی ہے. گھوڑا عام جانور نہیں ہے بلکہ جب سے رسول و آل رسول سے وابستہ ہوا ہے اور جب سے اس کا تعلق کربلا کے سنگار وادی سے ہوا ہے تب سے گھوڑا بھی ایک عظیم الشان حیثیت کا حامل اور مالک ہو گیا. ہر گھوڑے کو یاد نہیں کیا جاتا, ذوالجلال کو یاد کیا جاتا ہے, دلدل کو یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کردار ادا کیا کہ جو پتھر دل انسان نہیں کر سکے. پتھر دل انسان ان کاموں کو انجام نہیں دے سکے ہیں کہ جب امام حسین علی مقام زمین پر آئے ہیں تو وہ دشمنوں سے مولا کا دفاع کر رہا تھا اور جا کر خیمے کے اوپر ہنہنا کر حسین کی شہادت کی خبر دے رہا تھا. تو اس لحاظ سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو کوئی نمایاں کام انجام دیتا ہے تاریخ اس کو محفوظ رکھتی ہے, تاریخ اس کی یادگار قائم کرنے کو بدعت نہیں بتاتی. اب اگر ذوالجلال حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنا کر سجایا جائے تو اس سے کربلا کی یاد آتی ہے اور گھوڑے کی وفاداری ثابت ہوتی ہے. لہذا یہ بدعت نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو دستور اللہ کا چلا رہا ہے. ایک سلام پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ غور کرنے کا مقام ہے. کیا ہم بے مقصد نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بعد مرگ اچھے ناموں سے یاد کیا جائے تو پھر اپنی فکر چھوڑ قوم اور جنتا کی سیوا میں لگ جاؤ. باقی وہی رہے گا جس نے انسانی معاشرے, جس نے انسانی سماج کی خدمت کی ہو, کوئی رول ادا کیا ہو, کوئی اہم کام کیا ہو. یہی تو ہے نا دستور. آج آپ دیکھ لیجئے, اب جو بھارت کی آزادی میں شہید ہونے والوں کو سلامی دی جا رہی ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے. سبھاش چندر بوس کو, مہاتما گاندھی جی کو, ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے. کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے قوم و ملت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی. قوم و ملت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی. اگر آپ کی ہمت ہو تو 26 جنوری یا 15 اگست کو پڑھ کر کہیے کہ یہ کیا شہیدوں کو سلامی دی جا رہی ہے, یہ مردوں کو کیا سلامی دی جا رہی ہے, یہ بدعت ہے. کہنا تمہیں رہنا ہے صحیح سے, یہ جیل بھیج دیا جائے. تم ملک کے قدار کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ یہ شہید وہ ہیں کہ جنہوں نے ظالموں کی ہتھکڑیوں سے ہمیں رہائی دلوائی ہے, جنہوں نے ظالم کی زنجیروں سے ہمیں رہائی دلائی ہے, جنہوں نے ہمیں ہمارا حق دلایا ہے, ہمیں آزاد کرایا ہے. اس لیے ہم ان شہیدوں کو سلامی دیتے ہیں. ان شہیدوں کو ہر سال 26 جنوری اور 15 اگست کو یاد کیا جاتا ہے. وہاں کوئی بدعتی ملا جا کر فتویٰ دینے کی ہمت نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی عالم اٹھتا ہے, ذوالجلال نکلتا ہے, تازیے اٹھتے ہیں, کہوارے اٹھتے ہیں, بدعت کی بوچھار ہونے لگتی ہے, بدعت کے فتوے برسنے لگتے ہیں. ایک آدھانوں اگر 26 جنوری اور 15 اگست کو شہیدوں کو سلامی دی جاتی ہے تو یہ پہلی محرم سے 12 تک ان شہیدوں کی, یہ وہ شہید تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا. حسین وہ شہید ہے جس نے زمینوں کو آزادی بخشی ہے.
ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. راجہ حسینیت کو لاکھوں لاکھوں سلام. حسین کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کی ان کو بھی لاکھوں سلام. کون ہے ان شہیدوں کا مد مقابل صبح قیامت تک ہر بزرگ ہستی انہیں سلام کرتی ہے. زیادہ وقت نہیں ہے ہو چکا کل بھی دن سے نکل گیا تھا. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی بھارت کی آزادی کی بات چلی تو جڑ لے کہ گاندھی جی کی زندگی نامہ جنہوں نے خود لکھا. مہاتما گاندھی انہوں نے خود لکھا. انہوں نے کہا ہم کو محرم سے سب کچھ ملا ہے کہ ہم نے محرم کی داستان کا نوجوانی کے عالم میں مطالعہ کیا اور بغیر متاثر ہوئے نہ رہ سکا. بغیر متاثر ہوئے نہ رہ سکا. اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جتنے ظلم انگریزوں کے برداشت کیے اور کوئی بھی ایسا راستہ جسے ظلم کا راستہ کہا جائے, ٹکراؤ کا راستہ کہا جائے, وہ گاندھی جی نے اختیار نہیں کیا. ادھر سے ظلم تھا, ادھر سے صبر. تو گاندھی جی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے, اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو تعداد بنا سکتے ہیں. گاندھی جی کا ساتھ دینے والے کتنے تھے داڑھی مارچ میں؟ 72 تھے. یہ 72 کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے زندگی کا جو پورا لکھا ہوا ہے اس کے اندر پہلے ہی وہ لکھ چکے ہیں کہ نوجوانی کے حالت میں کربلا کی سڑی کی ہم نے اور کربلا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. لہذا داڑھی مارچ انگریزوں کے جیسے ظالموں کے مد مقابل وہ 72 کی جماعت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. کبھی ظلم کا راستہ انتخاب و اختیار نہیں کیا, وہ ظلم سہتے رہے, صبر کرتے رہے اور دنیا والوں کو بتایا جس طریقے سے حسین جیسے صابر نے ہر دور کے یزیدیت کو ہلاک کیا ہے, آج گاندھی اسی حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان انگریزوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دے گا اور بھارت کو آزادی دلا دے گا. لہذا اے عزادارو, حسین کے دامن سے وابستہ رہنا, کبھی ظلم کا راستہ انتخاب نہ کرنا, صبر کرتے رہنا. جیت صبر کو ملنے والی ہے, ظلم کے مقدر میں فنا ہونے والی ہے. حسین کا راستہ, صبر کا راستہ, تشدد کے مقابل کھڑے رہ جانے والوں کا راستہ. کتنے بڑے سے بڑے ظالم آ جائیں لیکن عزاداروں کے پیروں میں اگر استقامت ہے تو یہ پہاڑ بن جائیں گے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. عزیزو, آج 2 محرم ہے. 2 محرم حرام سب سنتے رہتے ہیں کہ زہرا کا لاڈلا, زہرا کا نازنین سرزمین کربلا پر آ گیا. لیکن کچھ باتیں پہلے سے کہ مسائل ہم نے کل مدینے میں چھوڑے تھے اس کی طرف توجہ لینا ہے. تو حسین اپنے نانا, اپنے بھیا اور اپنی ماں کی قبروں کو الوداع کہہ رہے تھے. نانا, زہرا کا لاڈلا آپ سے رخصت ہو رہا ہے. بھیا, آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے. اماں, آپ کا حسین جا رہا ہے. گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. بیت الشرف میں آ کر آقا عباس سے کا سامان سفر تیار کر, بیویوں کو بھی بتا دیا, جناب زینب کو بھی بتا دیا کہ بس مدینہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں رہا, ہمیں سفر کرنا, ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. تیاری ہو گئی. اس کے بعد کیا منظر ہے, صبح بعد نماز حسین مدینے کو ترک کرنے کے لیے تیار. روایات بتاتی ہیں کہ کچھ اونٹ لائے گئے, سامان سفر اس پر ڈالا گیا, وہ آگے بڑھ گئے. پھر راوی کہتا ہے کہ ایک اور اونٹ لایا گیا. بیت الشرف سے ایک خاتون, ایک معظمہ آئیں, ان کے ساتھ ایک کم سن بچہ بھی تھا. اس بچے نے
اس معظمہ کو اونٹ پہ سوار کیا. راوی کہتا ہے کہ یہ کون تھا؟ کہا یہ بیوہ حسن، اور یہ بچہ جو سوار کر رہا تھا یہ قاسم ابن حسن تھا. وہ ہماری بھی آگے بڑھ گئی. پھر ایک مرتبہ ایک ہماری اور آتی ہے، پھر ایک معظمہ نکلتی ہے، سب کے سب دوڑتے ہیں. سوال کرا دیا گیا. کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ ابن کلثوم تھی. یہ سوال کرانے والے کون تھے؟ کہا یہ قاسم تھے، علی اکبر تھے اور محمد تھے. پھر سوال یہ آئی ہے، لیکن ابھی گھر سے کوئی باہر نہیں نکلا کہ ایک مرتبہ غازی کی ندا بلند ہوتی ہے، اے اہل مدینہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اے عزیزو، اے عزادارو، یہ کون آنے والا ہے؟ کیا کہہ رہے غازی عباس؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، نظروں کو جھکا لو، کون آنے والا ہے؟ ارے جب راوی کہتا ہے کہ وہ خاتون آئی تو ہم نے دیکھا کہ حسین بھی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، سارے جوان دوڑ پڑے اور اس معظمہ کو، اس مقدرہ کو بڑے احترام سے سوال کرا دیا. کب تو سوال کرنے والے نے پوچھ لیا کہ یہ کون تھا جس کے لیے اتنی شان تھی، جس کے لیے حسین کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے؟ کہ یہ کوئی اور نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب تھی. زینب مدینے میں کس شان سے سوال کرائی. لیکن آئے 11 محرم کو اسی زینب نے ایک مرتبہ فولاد کی طرف رخ کیا ہوگا. اے عباس، بھیا جب مدینے سے چلی تھی تو میرے لیے ایسی سواری کا انتظام کیا تھا. آج زینب ہاتھ پچھے گردن بدھے ہوئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو، سب بیویاں سوار ہو گئی، قافلہ چلتا ہے. ایسے تو بھی مدینے کے بہت سے مسائل ہیں. ایک اہم ترین جو رخ ہے اس میں بہت ہی رلا دینے والا رخ ہے. عجیب غربت بھرا ہوا منظر. سب بیویاں سوار ہو گئی. اب آپ جانتے ہیں مدینے میں کوئی چھوٹ رہا ہے، کوئی رہ گیا ہے. حسین اسے لے نہیں جانا چاہتے. روایات کہتی ہیں کہ حسین کی وہ بچی مریضہ ہے، لیکن بہت سے ارباب تاریخ و مقاتل نے یہ لکھا ہے حسین کی وہ بچی مریضہ رہی ہو یا نہ رہی ہو، وہ ہو تصویر فاطمہ تھی. وہ تصویر فاطمہ تھی. اس لیے حسین فاطمہ زہرا کو سفر پر اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے. حسین جانتے تھے میرے قتل کے بعد بیویوں کے سلسلے دائیں اتار لی جائیں گی. حسین نہیں چاہتے تھے کربلا سے شام تک میری ماں کی تصویر میرے نام عزیزو، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے جب کوئی گھر والا، چاہے وہ بیٹی یا بیٹا ہو، باپ ہو یا ماں ہو، سفر زیارت پر جا رہے ہیں یا کسی بھی طریقے کا سفر ہو، جب اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے جدا ہوتے ہیں تو لوگ گلے مل کر رو دیتے ہیں نا. جبکہ سب کو یقین ہے کہ یہ اچھے سفر پر جا رہے ہیں، یہ جلدی واپس آ جائیں گے. بیٹا کمانے جا رہا ہے، ماں باپ حج زیارت کے اوپر جا رہے ہیں، خدا سلامتی کے ساتھ انہیں واپس پلٹائے گا انشاءاللہ. لیکن ہائے، مدینے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ جب تمام بیویوں سے سغرا گلے مل کر رو رہی ہے. اے بابا، مجھے بھی ساتھ لے چلو. لیکن حسین جانتے کیا مطلب ہے؟ ہماری بیٹی تو بیمار ہے، سفر کی تکان برداشت نہ کر پائے گی، تو ہماری نانی کے پاس رہنا. تو میری ماں
جناب فاطمہ جناب ام البنین کے پاس رہ جا، یہ عزادار ہو، بیویاں رخصت ہو گئی اور فاطمہ صغرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، لیکن صغرا سے صبر نہ ہو سکا، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ آگے بڑھ چکا تھا، بے قرار صغرا دوڑتی ہوئی گرد قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے آقا پاک جو پورے قافلے کا تلایا پھرتے جا رہے تھے، محسوس کیا کہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ ارے گھوڑا جو دوڑایا تو کیا دے گا؟ ارے صغرا دوڑتی چلی آ رہی ہے، صغرا کو لے کر آ گیا۔ آقا صغرا آ گئی ہے، ایک مرتبہ اور سب سے ملنے کی ایک بار اور اجازت دی جائے۔ ارے پھر اونٹوں کو بٹھایا گیا، سیدانیوں سے صغرا ملتی رہی، آخر میں ماں کے پاس آئی۔ ارے لباب سے مل کر علی اصغر کو کلیجے سے لگا لیا، بوسے دینے لگی، پیار کرنے لگی۔ لیکن اب جب ماں نے مانگا تو علی اصغر جانے کا نام نہیں لیتے۔ علی اصغر صغرا سے چکتے ہوئے یہ جب بھائی بہن کی محبت، کبھی آقا عباس پڑھے، کبھی علی اکبر پڑھے، لیکن کسی کے پاس علی اصغر نہ آئے۔ آخر میں حسین آئے قریب، آنکھوں کو پہنایا، علی اصغر نہ آئے۔ ارے بڑھے اور بڑھ کر کان میں کچھ کہا، علی اصغر عمر کے ساتھ کی آغوش میں آ گئے۔ عزیزوں قافلہ چل دیا، صغرا روتی رہ گئی، لیکن علی اصغر سے کیا معلوم کیا کہا؟ اے میرے لال، میں تیرے شہادت میں تیرا مینا۔ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے معبود، میرے پروردگار، جملہ عزاداران مسلم قبلہ جہاں کہیں بھی ہو سکتی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالمین جہان کو نصف نابود فرما، مظلوموں کو فتح و نصرت و غلبہ عنایت فرما، امریکہ اسرائیل کے حاکم حامی و ناصر و مددگاروں کو نابود فرما۔ پروردگارا میرے معبود، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو روزوں کی زیارت سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ میرے معبود، میرے پروردگار، مظلوم حسین کے وارث کو ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ میرے معبود، ہمارے آقا کچھ صبر عنایت فرما۔ میرے پروردگار، جو حسین کے اوپر صبح شام خون کے آنسو بہا رہا ہے، اسے صبر عنایت فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں و مددگاروں میں شمار فرما۔